اور بری تقدیر پر ایمان نہ رکھو، یعنی اس بات کا یقین تمہیں حاصل نہ ہو جائے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات میں پختہ ایمان نہ ہو جائے کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی ہے وہ ہر صورت میں پہنچ کر رہے گی، ٹل نہیں سکتی، اور جس سے تم نے محفوظ رہنا ہے وہ تمہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تقدیر ہے، اس تقدیر پر ایمان کہ جو مصیبت پہنچنی ہے وہ ٹل نہیں سکتے، اور جو نہیں پہنچنی وہ آ نہیں سکتے۔ اس تقدیر پر اگر ایمان ہو جائے تو اس کی برکت سے ایمان کا لطف آئے گا، ایمانی زندگی کا مزہ آئے گا، ہر وقت آدمی مطمئن رہے گا، پریشان زیادہ نہیں رہے گا۔ اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا، اگر یوں کر لیا جاتا، ٹھیک ہے نا، تو سوائے اندر چبھن کے اور کچھ نہیں ہے۔ تدبیر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، تدبیر کرو، ٹھیک ہے نا، لیکن تدبیر پر اگر تقدیر غالب آ جائے تو ایمان والا اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تدبیر بھی اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا مسئلے کا حل اس میں، تدبیر بھی اس لیے کر رہا کہ تدبیر کرنا اللہ کا حکم ہے، باقی تقدیر تدبیر پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ میں تدبیر صرف اس لیے اختیار کر رہا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ڈاکٹر سے دوائی لے رہا، اس لیے ڈاکٹر سے دوائی لے رہا، اس لیے باہر چوکیدار کھڑا کر دیا، اس لیے میں نے گاڑی کو بند کر دیا، اس کا دروازہ لاک کر دیا، تدبیر کی، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے۔ باقی صحت تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گی، باقی حفاظت تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا، باقی معاملہ ٹھیک تقدیر میں ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو پھر نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تدبیر بھی اس لیے نہیں اختیار کر رہا کہ اس سے ٹھیک ہو جانا ہے، تقدیر بھی اس لیے اختیار کر رہا کہ شریعت کا حکم ہے، باقی ہوگا وہ جو تقدیر میں ہے، اور اس میں مرضی، مجھے اس تدبیر پر بھی اجر ملے گا اور اس تقدیر پہ راضی رہنے پر بھی اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو فرمایا خوب سمجھ لو، تم اس وقت تک ایمان کا لطف نہیں اٹھا سکتے، یعنی ایمانی زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ رکھو، یعنی اس بات کے یقین تمہیں حاصل نہ ہو جائے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات میں پختہ ایمان نہ ہو جائے کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہر صورت پہنچ کر رہے گی، ٹل نہیں سکتی، اور جس سے تم نے محفوظ رہنا ہے وہ تمہیں ہرگز پہنچ نہیں سکتی۔ پھر تدبیر کیوں اختیار کی؟ جب ٹل ہی نہیں سکتی پھر تدبیر کیوں اختیار کی؟ جب آ ہی نہیں سکتی پھر تدبیر کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ہم تدبیر اس لیے نہیں اختیار کرتے کہ اس سے ہمارا کام بن جائے گا، نہ، تدبیر تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ تدبیر اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ تدبیر اختیار کرو، باقی فیصلہ تقدیر کے مطابق ہوگا۔ جلیل القدر تابعی ولید بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ بیمار تھے، والد بیمار تھے، اور مجھے آپ کی موت کا گمان ہو رہا تھا، تو میں نے کہا ابا جان مجھے کچھ وصیت فرمائے، اس میں تکلیف کے باوجود بھرپور کوشش کیجیے، یعنی مجھے بہت اہتمام سے وصیت فرمائے، آخری وقت ہے آپ کا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو، پھر آپ مجھ سے بولے اور فرمایا تم ایمان کا مزہ حاصل نہیں کر سکتے اور اللہ پر ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے
جس وقت تک تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ رکھو. میں نے عرض کیا ابا جان مجھے اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں کیسا معلوم ہوگا کہ کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم یقین کر لو کہ جو حالت تمہیں پیش آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی اور جسے تم نے محفوظ رہنا ہے وہ آ نہیں سکتی. بیٹے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال اکتب فجرا فی تلک الساعة بما هو کائن الى یوم القیامہ. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا پھر اسے حکم دیا لکھ تو اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے پیش آنے والے حالات لکھ دیے. بیٹا اس کے بعد تم مر گئے اور تمہارا ایمان اس پر نہ ہوا تو جہنم میں جلو گے. تو تقدیر تدبیر پر غالب آ جایا کرتی ہے. پھر میاں تدبیر کیوں اختیار کرتے ہو؟ اس لیے کہ تدبیر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس تدبیر پہ نتیجہ آئے تب بھی اجر ملے گا. اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہو نتیجہ نہ آئے تب بھی اجر ملے گا. ہوگا وہ جو تقدیر میں ہوگا. ڈاکٹر کے پاس اس لیے جا رہے، علاج اس لیے کرا رہے، ٹیسٹ اس لیے کروا رہے، شریعت کا حکم ہے، تدبیر اختیار کی. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اطمینان ہو جاتا ہے. میں نے تدبیر اختیار کر لی، تدبیر اختیار کی، اب میں کچھ بھی کر لیتا ہونا یہی تھا، اطمینان ہو جائے گا. شیطان کیا کرتا ہے؟ ارے میاں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، فلاں ٹیسٹ کرا لیتے، فلاں اسپتال میں چلے جاتے، فلاں ملک چلے جاتے. ارے میاں ایمان والا کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، تدبیر کر لی، اب وہ ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا. استخارہ کر لے، مشورہ کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر تدبیر اختیار کرے، پھر جو نتیجہ ہو سمجھو تقدیر میں یہی تھا. اور تقدیر کرنے والا کون ہے؟ کوئی دنیا کا انسان تھوڑی ہے. علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. ہم اپنے اتنے خیرخواہ نہیں جتنا اللہ ہمارا خیرخواہ ہے. پھر اس تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، پھر اس تقدیر پہ راضی ہو جاؤ. یہ ایمان اگر ہو جائے تقدیر پر پھر ایمانی زندگی کا لطف آئے گا. تقدیر پر یہ ایمان ہو جائے پھر ایمانی زندگی کا لطف آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ فاعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. اے بیٹا میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، انہیں یاد کر لو اور اللہ تمہیں رحمت سے یاد رکھیں گے. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے یاد رکھیں گے. تم اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گے. جب مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے. جان لو اگر پوری امت تمہیں نفع دینے پہ راضی ہو تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے نفع لکھ دیا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر اتفاق کر لے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا. پھر کوئی ڈرے گا عاملوں سے؟ پھر ڈرے گا عاملوں سے؟ ہاں ڈرے گا جادو والوں سے، سحر والوں سے؟ خوف کی زندگی ہے. اسی تقدیر پر کمزوری ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو. ساری دنیا مل جائے کوئی میری بندش نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا مل جائے کوئی میری بندش کھول نہیں سکتا، کوئی کھول نہیں سکتا. تقدیر کے اچھا برے ہونے پر ایمان، یہی ایمانی زندگی کا لطف ہے.
اسی میں اطمینان ہے، اسی میں زندگی کا مزہ ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں۔ امام احمد کے شاگرد جو علم و عمل میں ان کے مثل جلیل القدر امام ابراہیم حربی کہتے ہیں، ہر امت کے عقل مند لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کی زندگی خوشگوار نہیں گزرتی۔ ہر امت کے عقل مند لوگوں کا اس پر اتفاق ہے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا اسلام کہ تدبیر اختیار نہیں کرنی، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ پوری قدرت ہے بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے بچہ پیدا کر دے، لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام کیا بنایا ہے؟ میاں بیوی ملیں، ازواجی زندگی ہو، مل جل ملاپ ہو، پھر اللہ بیٹا دیتا ہے۔ قدرت اس کے بغیر بھی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں دارالاسباب بنایا۔ اللہ چاہے تو بادلوں کو نہ بھیجے، سخت تیز دھوپ ہو بارش بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے بادل آتے ہیں، نظر آتا ہے، پھر اس کے اندر سے پانی برستا ہے، ورنہ اللہ اس کا تھوڑی محتاج ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کا نظام چلایا ہے، اس لیے حکم دیا تدبیر اختیار کرو، سبب اختیار کرو، باقی ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے، ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے۔ تمہارے ان اسباب کے اختیار کرنے پر بھی تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اس پر بھی اجر ملے گا، لیکن ایمان کس پہ ہو؟ تقدیر پر ہو۔ اسی سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور آدمی ہر چیز میں اعتدال پہ رہتا ہے، ہر چیز میں آرام سے، اللہ کی طرف سے۔ اس بات سے بچو کہ کسی کوتاہی اور گناہ کا ارتکاب کرتے وقت تقدیر کا سہارا لینا شروع کر دو، کیونکہ اس معاملے میں تقدیر کوئی دلیل نہیں۔ تقدیر تمہیں کسی کام کے کرنے، چاہے وہ ثوابی کیوں نہ ہو، نہ کسی ممنوع بات کے انجام دینے اور گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ البتہ تم اپنے ارادے سے اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہو اور اس کی وجہ سے نفسانی لذات اور حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، پھر تقدیر سے استدلال کرتے ہوئے اس گناہ کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ تم اس کے وبال اور گندگی سے بچنا چاہتے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تمہاری سمجھ کی غلطی اور عقیدے میں تحریف اور تبدیلی ہے۔ جی بھائی، تقدیر میں تھا اس لیے میں نے گناہ کر لیے، تقدیر میں تھا اس لیے میں نے گناہ کر لیا۔ ارے میاں، تمہیں تو حکم تھا کہ تدبیر اختیار کرو اس گناہ سے بچنے کی، وہ تم نے کی۔ جب وہ نہیں کی تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، وہ تمہیں مجبور تو نہیں کرتی۔ اب جیسے ایک آدمی سے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا، اس سے ایک ٹانگ اوپر کر لو، کر لے گا، کہا دوسری ٹانگ اوپر کر لو، دونوں کر لے گا؟ نہیں کرتے۔ تو یہ جو اس کو اختیار دیا ہے، تدبیر اختیار کریں، ایک ٹانگ اوپر کر لو، دونوں ٹانگیں تو نہیں کر سکتا۔ تو اس اختیار کو غلط استعمال کرنے پر گناہ کیا، اس پہ سزا ہوگی۔ تدبیر کو غلط استعمال، تدبیر صحیح کرو، اسی پر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ بعض لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، لوگ زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، چوریاں اور قتل کرتے ہیں، پھر یوں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یوں ہی مقدر تھا، لہذا ہمارے واسطے اس سے بچنے میں کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ حضرت غضبناک ہو گئے اور فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ ہاں، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ لوگ ایسا کریں گے، لیکن اللہ کے علم نے ان کو ایسا کرنے پہ مجبور نہیں کیا۔ اللہ کے علم کی مثال بندوں کے بارے میں ایسی ہے جیسے آسمان جو تم پر سایہ افکن ہے، جیسا کہ زمین تم کو محیط ہے اور تم لوگ اس سے بھاگ نکلنے پر قادر نہیں۔ یہی حال اللہ کے علم کا ہے، تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ بعینی یہی بات ہے کہ آسمان اور زمین تم کو محیط ہونے کے باوجود گناہوں کے ارتکاب پر مجبور نہیں کرتے۔ جیسے آدمی زمین سے نہیں نکل سکتا، آسمان سے نہیں نکل سکتا، لیکن کیا یہ زمین و آسمان ہمیں گناہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں؟
ایسی اللہ کا علم ہے جس سے انسان نکل نہیں سکتا. اللہ کا علم انسان کو گناہ پہ مجبور بھی نہیں کرتا. اس طرح اللہ کا علم محیط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کوئی اللہ کا بندہ معصیت کا ارتکاب کر کے اس کا اعتراف اور اقرار کرے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کوئی دوسرا سارا دن روزے رکھے ساری رات نفل پڑھے اور پھر یہ کہتا پھرے اللہ میرے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیتا. کوئی آدمی گنہگار ہو لیکن عاجز ہے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے. فرمایا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جسے اپنی عبادات پر ناز ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ جائیں کہ میں اتنا بزرگ ہو گیا ہوں پھر بھی اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. وہ زیادہ پسند ہے جو گناہگار ہے لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے بنسبت اس کے جو دن بھر روزے رکھے رات بھر نفل پڑھے اور پھر اللہ کے بارے میں شکوہ کرے کہ اللہ نے میرے حق میں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, اللہ نے میرے ساتھ میری زندگی میں انصاف نہیں کیا. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا, اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. ٹھیک ہے نا. اور اس گنہگار نے اللہ کو پہچان تبھی تو معافی مانگ رہا ہے, تبھی تو شرمندہ ہے, تبھی تو شرمندہ ہے. تو بس اوقات آدمی تھوڑی موڑی عبادت کر لیتا ہے اور ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار میں نے اتنی بد دعا کی اس کے خلاف اب تک اللہ نے سنی نہیں, ہاں, اور اس کے خلاف میں نے اتنی اللہ سے بات دعائیں کی اب تک میری اللہ سنتا نہیں. ارے میاں ٹھیک ہے نا, اللہ اللہ ہے. تم اپنی سمجھ سے ایک چیز کو بہتر سمجھتے ہو, اللہ اپنے علم اور حکمت سے ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے. تمہارا کام تدبیر اختیار کرنا, مانگتے رہنا ہے, باقی فیصلہ اس کا ہے, فیصلہ اس کا ہے. اگر تم اللہ کو پہچان لو گے تو پھر کبھی اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی نہیں ہوگی, شکوہ نہیں ہوگا, دل تنگ نہیں ہوگا. حلیم ہے اللہ, علیم ہے اللہ, حکیم ہے. تو تقدیر پر ایمان زندگی کو خوشگوار بنا دیتا. تقدیر پر ایمان زندگی کو خوشگوار بنا دیتا. اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.